ریمل کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے، وہ بالکل اس کے پاس تھا۔ ریمل کرسی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رخشان نے پیچھے سے سرگوشی کی، رخشان کے جانے کے بعد اپنی سانس بحال کی۔ لگتا ہے جن مخلوق سے تعلق ہے اس کا کبھی کبھی کہیں بھی تشریف لے آتے ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد کچن سے باہر آئی ریان۔ بڑے پاپا کہاں ہیں؟ دو دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے گئے ہیں، رمیز کرکٹ کھیلنے۔ ریان اگر باتیں مکمل ہو گئی ہیں تو اب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون سی سزا؟ ریمل نے پوچھا۔ اتنی دیر میں ٹی وی لانچ میں رخشان، رومان آگے، ایک کے ہاتھ میں جھاڑو اور دوسرے کے ہاتھ میں ویپر۔ برو یہ غلط ہے۔ بیٹا جی یہ آپ کی سزا ہے، سارا دن موبائل استعمال کرتے ہو، اب تھوڑا سا گھر کا کام بھی کر لو۔ رومان اور میں کچن کا کام سنبھالیں گے۔ رخشان نے اپنی بات مکمل کی۔ برو آپ کو زیادہ ہی ضدی سڑیل کھڑوس ٹائپ انسان نہیں ہے؟ کاش آپ کو بھی کسی سے عشق ہو جائے، آپ کا پتھر دل نرم ہو جائے۔ ہو گئی بکواس مت کر، اب کام میں لگ جا۔ برو پورے گھر کی صفائی مجھ معصوم سے کرواتے ہو، آپ کے دل کو کچھ نہیں ہوگا۔ افسوس تیری مصنوعی ایکٹنگ کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ کتنے برے ہیں، کوئی بیچارے بچے سے پورے گھر کی صفائی کرواتا ہے؟ ریمل رخشان کے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی، دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، پھر بھی خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ یہ کہاں سے آپ کو بچہ لگ رہا ہے جس کا قد آپ کے برابر ہو گیا ہے؟ تو قد بڑا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہے تو معصوم سا بچہ ہی نا۔ ریان کی شکل میں معصومیت کے ساتوں رنگ نکھرے ہوئے تھے۔ چھٹانک بھر کی لڑکی میرے سامنے کھڑے ہونے کی آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ چھٹانک بھر کی لڑکی سے کیا مراد ہے؟ صدمے سے کہا۔ ہائٹ پر چوٹ لگتے ہی غصے سے بولی۔ مزید فاصلہ کم کیا۔ آپ کی ہائٹ 5'8" یا 5'7" ہوگی، میری 5'4", تو میری ہائٹ کہاں سے چھوٹی ہوئی؟ سس آپ میری وکیل بن کر گئی تھیں، یہاں آپ دونوں اپنا رشتہ طے کرنے لگ گئے۔ اب ہائٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہے، کچھ دیر بعد باقی کے معاملات طے ہوں گے۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا سین لگ رہا ہے۔ مجھے کچھ اس طرح کی فیلنگ آ رہی ہیں۔ شادی کے نام پر رخشان اور ریمل کے چہروں پر عجیب سی چمک آئی، صرف کچھ سیکنڈ کے لیے۔ صوفے پر بیٹھا رومان یہ سارا منظر بڑے خوبصورت انداز سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب میرا شک ٹھیک نکلا، بھائی اپیا کے درمیان ضرور لو والا سین ہے۔ مطلب میرا کھڑوس بھائی اپیا کے حسن کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ امیزنگ۔ تم کیوں اکیلے مسکرائے جا رہے ہو؟ رخشان کی آواز میں اس کی طرف دیکھا۔ آپ تینوں کی حرکتوں پر سوری ریان، آپ کی وکیل صاحبہ کے پاس حسن کے علاوہ کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہے جس نے یہ آپ کو بچہ ثابت کر سکے۔ یہ عدالت آپ کو سنڈے کی صفائی کا آرڈر جاری کرتی ہے۔ ریان منہ کھولنے ہی والا تھا کہ جب رخشان نے یہ کہہ کر چپ کروا دیا۔ عدالت کا وقت ختم ہو گیا ہے، تمہیں اور تمہاری وکیل صاحبہ کو بولنے کی پوری اجازت دی گئی تھی۔ ریمل منہ بسور کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ رومان دلچسپی سے ان دونوں کے چہروں کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ رومان تمہارا کمرہ صاف ہے؟ جی رخشان بھائی، میں آپ کا اپنا کام کر کے ہی آیا ہوں۔ برو تو باقی کمرے صاف کرتے وقت کون سا آپ کا قد چھوٹا ہو جانا تھا، وہ بھی کر دیتے۔ ریان فضول بولنے کے بجائے ابو کا کمرہ صاف کر کے آؤ۔ جی بھائی، نظریں جھکا کر فوراً حکم کی تعمیل کی۔ رخشان بھی صوفے پر بیٹھ کر موبائل یوز کرنے لگ گیا۔ کتنا عجیب انسان ہے، اس کا مطلب جب میں اس گھر میں آؤں گی تو اس سے ہی میرے سر پہ کھڑے ہو کر کام کروائے گا۔ سوچ کر ہی کپ کپی طاری ہو گئی۔ برو پوپس کے کمرے کی صفائی ہو گئی، اب آگے کا کیا کام ہے؟ لہجہ ایسا میٹھا جیسے شہد کی پوری بوتل ہی ایک سانس میں پی لی ہو۔ ریمل اس کی رنگ بدلتی فطرت کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس محترمہ کے کمرے کا جائزہ لیتے ہیں۔ ریمل نے کن اکھیوں سے رخشان کو دیکھا، وہ اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ تینوں ریمل کے کمرے میں داخل ہوئے۔ رومان سکون سے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، اسے یہ سب بہت مزے کا لگ رہا تھا۔ پہلی بار اپنے بھائی کے چہرے کو مختلف رنگوں میں بدلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ رخشان نے ایک نظر کمرے کو دیکھا، دوسری نظر ریمل کو۔ ریمل اس کی نظروں سے خائف ہو رہی تھی۔ اب صبح اٹھتے ساتھ ہی کمرے کی صفائی کون کرتا ہے؟ فریش ہو کر ناشتہ کرتا ہے، پھر کمرے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ محترمہ صبح اٹھتی ہی نہیں، آپ ہی کہیں دوپہر کو اٹھتی ہیں۔ بیڈ شیٹ بے ترتیب تھی۔ ریمل نے بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی، مگر کبھی ایک کونا لٹک جاتا تو کبھی دوسرا۔ رخشان نے اس کی مدد کی۔ بیڈ شیٹ صوفے کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ 5 منٹ سے ریمل اسے طے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ساری محنت فضول ہی گئی۔ اس نے سوچا رخشان سے اب مدد نہیں لے گی۔ ریان صوفے کی ڈسٹنگ کرنے رک گیا تھا۔ رومان میرے ساتھ یہ چادر طے کروا دو۔ سوری اپیا، میں گیم کھیل رہا ہوں، آؤٹ ہو جاؤں گا۔ آپ بھائی سے کہہ دیں، ویسے بھی ڈاکٹر بڑے رحم دل سخی دل ہوتے ہیں، وہ ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ بمشکل اپنا کہا روکا۔ رومان کا دل تو چاہ رہا تھا کہ بیڈ میں لیٹ کر کہے لگائے۔ ان دونوں کی حرکتوں سے بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ ریمل نے معصوم سی شکل بنا کر رخشان کے آگے چادر کا ایک سرا کیا، جیسے چپ چاپ رخشان نے تھام لیا۔ چادر فولڈنگ کے دوران دونوں کی انگلیاں آپس میں ٹچ ہوئیں۔ دونوں نے ہاتھ ایسے جدا کیے جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔
طے کی ہوئی چادر زمیں بوس ہو گئی، دھڑکنیں معمول سے ہٹ گئیں۔ رومان نے چور نگاہوں ان دونوں پر ڈالیں جو ایک دوسرے سے نظریں پھیر رہے تھے۔ بھائی کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ریمل نے چادر کی تہہ کی اور صحیح کر کے الماری میں رکھی۔ رخشان فوراً کمرے سے چلا گیا۔ اب یہ باقی کام میں کر دیتا ہوں، کیونکہ بغیر بجلی خرچ کیے فری کا انٹرٹینمنٹ ہو رہا تھا۔ اتنی دیر کا تفریح کا سامان ہی کمرے سے چلا گیا۔ تم تو اپنی گیم کھیل رہے تھے نا؟ اب یہ گیم ختم ہو گئی ہے۔ ہارے ہو یا جیتے ہو، دل سے پوچھو تو جیتا، ویسے ہارا ہوں۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑیں اس بات کو، میں ڈریسنگ کے آگے سے چیزیں سمیٹ دیتا ہوں، رہنے دو، میں کر لیتی ہوں۔ اپیا میرے ہوتے ہوئے آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کا بھائی حاضر ہے۔ کمرے کا کام کر کے باہر آئے تو درخشان ریان کو جھاڑو پھیرنے کا کہہ رہا تھا۔ ریمل نے آگے بڑھ کر ریان کے ہاتھ سے جھاڑو لیا۔ ریان تم مجھے بتاؤ، میں جھاڑو لگا دیتی ہوں، ویسے تمہارے سڑیل ظالم کھڑوس بھائی کو تم پر رحم نہیں آتا؟ محترمہ میری اتنی تعریفیں مت کیا کریں، کہیں آپ کو پیار ہی نہ ہو جائے۔ بولنے کی بات اپنے جملے پہ غور کیا، وہ پتہ نہیں کس ٹرانس کسی کیفیت میں بول گیا تھا۔ ریمل نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو ہر تاثر سے پاک تھا، جھاڑو کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ صفائی کس جگہ سے شروع کرے۔ 2-3 منٹ سوچتی ہی رہ گئی۔ محترمہ آپ کوئی باربی ڈال نہیں ہے جو سوچیں گی اور کمرہ صاف ہو جائے گا، رخشان نے طنز کیا۔ ایک ہاتھ میں جھاڑو اور دوسرا ہاتھ کمر پہ رکھا۔ ذرا آپ مجھے یہ بتائیں، ڈاکٹر ہیں آپ یا کچھ اور؟ جب دیکھو آپ کو ڈانٹنے، غصے اور طنز کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ صرف میں جھاڑو پھیرتا ہوں، اتنی دیر آپ دونوں فرصت سے لڑ لیں۔ ریمل کے ہاتھ جھاڑو پکڑا۔ رومان نے ریان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کیے۔ ویسے بھائی میں اتنے دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ رم کا چکر نہیں لگایا۔ ریان نے بھی محلے والی آنٹی کا رول ادا کیا۔ برو یہ سوال تو میرے دماغ میں بھی تھا، رم کی طبیعت خراب تھی اس لیے 2 ہفتوں سے لیو میں ہے، اور بھائی آپ کی اتنی اچھی اور اکلوتی دوست ہے، آپ کو تو لازمی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ ہر لفظ کو زور دے کر کہا۔ جی برو، میں بھی رومان برو کی بات پر اتفاق کرتا ہوں، بیمار کی عیادت کرنا بہت ہی زیادہ ثواب ملتا ہے، میں نے کسی زمانے میں اسلامیات کی کتاب میں پڑھا تھا۔ ہاں خود جانا تو مناسب نہیں لگا ہو کا، اور چاکلیٹ وغیرہ بھجوا دی تھی اور کال میں حال پوچھ لیا تھا۔ رخشان کی بات سن کر ریمل کا پارا ہائی ہو گیا، آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ واہ جی واہ، بچپن کی بیوی کو بھول کر کسی اور کو بکے چاکلیٹس بھجوائی جا رہی ہیں۔ مجھے غلطی سے ایک چاکلیٹ کیا کہیں باہر لے جانے کی بھی زحمت نہیں کی، کیا آپ کو پاکستان ہی گھما لاؤں؟ حد ہے منافقت کی۔ سیز آپ کا چہرہ کیوں اتنا لال ہو رہا ہے؟ تم جھاڑو لگا رہے ہو اس لیے فرض سے جھوٹ کا سہارا لیا۔ وہ رخشان کو کیوں باور کرواتی، وہ یہاں صرف اس کے لیے ہی آئی ہے۔ سارا صرف والا پانی اس کے اوپر گر گیا، جبکہ اس نے خود کو گرنے سے بچائے رکھا۔ تینوں صرف اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ سز آپ نے میرا کام مزید بڑھا دیا، روندی شکل بنا کر بولا۔ وہ بس افسوس ہی کر سکا۔ سوری، وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی کوئی جواب دیتا کہ اس سے پہلے وہاں ریم کی انٹری ہو گئی۔ السلام علیکم، سب کیسے ہو؟ ہائے ریم، آپ کب آئیں؟ رومان نے بولا۔ بس ابھی۔ ہائے رخشان، کیسے ہو؟ ٹھیک، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اب ٹھیک ہوں، گھر میں بیٹھ کر بور ہو گئی تھی تو سوچا تم سے ملنے ہی آ جاؤں۔ انکل سے بھی اتنے دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بہت اچھا سوچا، یہ دونوں بھی تمہیں بہت مس کر رہے تھے۔ یہ کون عجوبہ ہے؟ ریمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا، اوہ تم لوگوں نے فائنلی میڈ رکھ لی؟ رخشان، میں نے پہلے بھی تمہیں اتنی دفعہ کہا کہ میرے گھر میں جو میڈ آتی ہے وہ ہائر کر لو۔ ریمل کے حسن سے جیلس ہو کر جو منہ میں آ رہا تھا بولی جا رہی تھی۔ چلو جیسا تمہیں مناسب لگے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لگتا ہے اسے کوئی کام نہیں آتا۔ اپنا حلیہ تو دیکھو کیا بنا کر رکھا ہوا ہے۔ حلیہ ٹھیک کر کے ہم سب کے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ رخشان نے 1-2 دفعہ روکنے کی کوشش کی مگر وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ رخشان، ان میڈ سے کبھی نرمی سے بات نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ سر پر ناچنے لگ جاتی ہیں۔ کم از کم تمہیں اس کا حلیہ تو درست کروانا چاہیے۔ میڈ ہے تو میڈ والی ڈریسنگ کرے، ایسا لگ رہا ہے اس گھر کی مالکن ہے۔ اور تم جو بھی تمہارا نام ہے، یہ مت سمجھنا کہ اس گھر میں کوئی عورت نہیں ہے جو تم پر سختی کرے گی۔ میں ہر ہفتے بعد تمہاری نگرانی کے لیے حاضر ہو جاؤں گی۔ سب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ریمل نے غصے سے ریم کو گھورا، غصے سے پھڑ پھڑاتی اس کے سامنے آئی۔ تم میری بات غور و فکر سے سن لو، میڈ ہوگی تم، میں نہیں۔ جہاں تک ڈریسنگ کا سوال ہے تو مالکن ہوں تو مالکن والی ہی ڈریسنگ کروں گی نا۔ ریمل کی بات سن کر ریم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ رخشان کی طرف سے خطرہ محسوس ہوا۔ ریمل کا یوں گھر کی مالکن کہنے میں پہلا سوال رخشان کا ہی ذہن میں آیا۔ نہ ہی میں فضول لوگوں کے لیے کافی بناتی ہوں، اگر اتنا ہی دل کر رہا ہے تو سامنے کچن ہے، خود بنا لو۔ معاملہ بگڑتا دیکھ کر رومان کی انٹری ہوئی۔ ریم، یہ ہماری چاچو کی بیٹی ہیں، آپ کیا بولے جا رہی ہیں؟
ریمل سرد نگاہ رم پر ڈال کر ڈریس چینج کرنے چلی گئی۔ برو کتنے مزے کی لڑائی تھی، پہلی بار لڑکیوں کی لڑائی لائف انجوائے کی ہے، مزہ ہی آ گیا۔ سز نے کیا جواب دیا؟ رم کا چہرہ دیکھ کر مزہ آ گیا۔ تم دونوں کیا کانوں میں خسر پھسر کر رہے ہو؟ رخشان کی آواز میں دونوں کی ہنسی کو بریک لگا۔ جلدی سے دونوں صفائی والا کام کرو، میں کافی بنا کر لاتا ہوں۔ رم بھی رخشان کے پیچھے ہی چل پڑی۔ رخشان نے کافی بنا کر میز پر رکھی۔ رومان جا کر ریمل کو کافی دے کر آؤ۔ بھائی میں تھک گیا ہوں، آپ کھڑے ہوئے ہیں، 2 قدم خود ہی چل لیں۔ رومان کا جواب سن کر رخشان کافی کا کپ پکڑ کر ریمل کے کمرے کے باہر موجود تھا۔ 2-3 بار آواز دینے سے کوئی جواب نہ پا کر اندر چلا گیا۔ خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ واش روم کا دروازہ کھلنے پہ رخشان اس کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت وائٹ شرٹ براؤن ٹراؤزر میں موجود تھی۔ نکھری نکھری سی سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ رخشان کی نظریں خود پر محسوس کرتے مرر کے سامنے آئی بالوں کو ڈرائی کرنے کے لیے ڈرائر پکڑا۔ یہ آپ کے لیے۔ رخشان نے کافی اس کی طرف بڑھائی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے خاص گیسٹ آئے ہیں، انہیں کمپنی دیں، ریمل نے جل بھن کر کہا۔ ریم کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، ویسے وہ دل کی بری نہیں ہے، انجانے میں سب بول گئی۔ کافی کا مگ ریمل کو تھما کر چلا گیا۔ کافی کا سپ لیتے ہوئے گہری مسکان ریمل کے چہرے پہ رہی۔ برو کھانے میں کتنا ٹائم ہے؟ پوپس پوچھ رہے ہیں۔ ریان کچن میں آ گئے ہو تو سلاد بنا دوں؟ سوری رخشان برو، میں نے کب سے نیک کام کرنا چھوڑ دیے، میرے دماغ میں ایک زبردست آئیڈیا ہے، ہم باہر گھومنے پھرنے جاتے ہیں پلیز۔ اس کے بارے میں بعد میں سوچتے ہیں۔ برو ہم سپس کو بتاتے ہیں ہم کتنے اچھے میزبان ہیں، مہمان کا دل کھول کر استقبال کرتے ہیں، اگر مہمان خاص ہو تو اسے دل میں بھی جگہ دے دیتے ہیں۔ اپنی بات پوری کر کے کچن سے نکل پڑا۔ بھائی مجھے کچھ نہیں پتا کیا بول کر گیا ہے۔ ریان کے جانے کے بعد رومان کو گھورا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تم دونوں نے اکٹھی کھچڑی بنائی نہ ہو۔ بھائی آپ تو بریانی بنا رہے تھے تو کھچڑی کیوں بنانے لگ گئے؟ رمیش نے کچن میں آتے ہوئے سوال کیا۔ اف، تم لوگوں نے میرا دماغ خراب کر کے ہی دم لینا ہے۔ بھائی یہ آپ کے لیے۔ رمیش نے رخشان کے آگے شاپنگ بیگز کیے۔ رخشان نے رمیش کی طرف دیکھا۔ یہ کس کے ہیں میری جان؟ ساتھ ہی اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آپ ہی سب کے لیے گفٹس لائی تھی، کل آپ گھر نہیں تھے اسی لیے ابھی آپ ہی نے کہا کہ وہ آپ کو دے آؤں۔ رخشان نے رمیش کی آواز سن کر ادھر ادھر ریمل کو ڈھونڈنا چاہا مگر وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ برو لیں، پہلی بار ہمیں بھی ہماری بہن کی طرف سے کوئی گفٹ ملا ہے، کیا یاد کریں گے؟ حد ہے تم لوگوں کی۔ رومان نے کھانا لگا دیا ہوگا، ہاتھ دھو کر آؤ۔ پاپا ہم اپنے بھائیوں کی شادی کب کریں گے؟ آج جب میں کھیلنے گیا تھا تو حسن کے بھائی کی اتوار کو شادی ہے۔ پاپا ہمارے گھر شادی کب ہوگی؟ کھانے کی میز پر رمیش نے احمد صاحب سے سوال کیا۔ پوپس ویسے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، رخشان بھائی خوش شکل، ہینڈسم، چارمنگ، خوش مزاج تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اب کچھ چیزیں ہم اپنی بھابھی کے لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ آ کر بنا دے گی۔ پوپس برو کا رشتہ کب دیکھنا شروع کریں؟ ریان کی بات سن کر ریمل کو گھوٹا لگا۔ سس آپ بھی کیا کرتی ہیں، شادی کی بات برو کی چل رہی ہے اور کنفیوز آپ ہو رہی ہیں۔ ریمل کا پانی کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ میں رخشان نے گلا پکڑا۔ پاپا وہ کیسی رہے گی؟ خوش شکل، خوش مزاج، سب سے بڑھ کر اسے گھر کے کام بھی آتے ہیں، کھانا بھی مزے کا بناتی ہے۔ ریمل کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر زبان روکنے کا نام ہی نہیں رہی تھی۔ کم کرو تم سب، ری کی بجائے آپ ہی کہہ کر پکارو، اتنا اچھا نام ہے، بچ کا رمشا تم سب نے بگاڑ کے رکھ دیا۔ پوپس ہم نے تو نہیں بگاڑا، وہ خود کہتی ہیں مجھے اسی نام سے پکارا کرو، اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ ریان کھانے کا لک منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ ہاں بڑی آئی اپنائیت والی، ریمل نے منہ میں کہا۔ خوش شکل تو بالکل بھی نہیں، اس سے میک اپ کی دکان کہو۔ ریمل نے جل نیا انکشاف کیا۔ رخشان کی جانب دیکھا تو ہمیشہ کی طرح ہر تاثر سے پاک صاف تھا، جیسے کسی اور کی بات ہو رہی ہو۔ پتہ نہیں کون سا صابن یوز کرتا ہے جس سے چہرے کے تاثرات بھی دھل کر پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ ریان اس سے پہلے کچھ مزید بولتا، رحمت صاحب نے ریمل کا دھیان ہٹنے کے لیے بات دوسری طرف گھمائی۔ نالائق اولاد روسا، ابھی جا کر رم کو ہی لے آئیں، ایک نیا محاذ کھول دیں۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے پوپس کی بجائے باپ بلایا کرو، کیا پوپس لگا رکھا ہوتا ہے ہر وقت؟ ایک تو ٹک ٹاک دیکھ کر رشتوں کے تقدس کو بھی بھول گئے ہو۔ رحمت صاحب کا ہاتھ چمچ کی طرف بڑھا۔ اچھا نا سوری، ریان نے ہنس کر کہا، مطلب ڈانٹ کا کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ پوپس یہ پرانے طریقے ہو گئے ہیں مرنے کے، کبھی فلائنگ جوتی، کبھی چمچ، کبھی جھاڑو۔ پوپس نیٹ سے کوئی ماڈرن طریقہ نکالے مارنے کا تاکہ مار کھانے میں بھی مزہ آئے۔ ریان شرم کر، مار کھانے کو تیار ہے مگر ماڈرن کسے؟ رومان بس افسوس ہی کرتا رہ گیا۔ ریان کہہ کر رکا نہیں، فوراً چیئر کھسکا کر دوڑ لگا دی۔ پوپس مجھے بتا دینا، جب آپ نے یوٹیوب یوز کرنی ہوگی آپ کو نئی دنیا سے متعارف کروا دوں گا، پھر دل کھول کر مار بھی لینا، بندے کو مار بھی اس کی پسند سے پڑھنی چاہیے۔ پاپا ہم باہر گھومنے جا رہے ہیں، ریمل اپیا کو لاہور دکھا کر لاتے ہیں،
सच्ची शुक्र है तुम लोगों को खुद ही शर्म आ गई, मुझे लगा तुम्हारा भाई खुश मिजाज ना होने के साथ साथ कंजूस भी है। रक्षान कीज लेने कमरे से बाहर आ रहा था जब रिमल के अल्फाज कानों से टकराए। 2 मिनट से पहले बाहर आ जाओ, इससे पहले कि मेरे से नवाजा जाए। रिमल को देखकर बाहर चला गया। रमीज अपने भाई के पीछे पीछे, भाई का चमचा रिमल ने रमीज को देखकर बोला, सारा टाइम उसके साथ होता है, जब रक्षान आ जाता है तो रिमल को भूल ही जाता है। तुम्हारा भाई? रयान ने रोमान के कान में सरगोशी की, मतलब भाभी नंबर 1 यही है। रयान ने रोमान के चेहरे को देखते हुए कहा, अब यहाँ चले बाहर, मैं कब से रेडी हूँ। तुम दोनों कान में क्या बातें कर रहे थे? इतनी देर रक्षान की आवाज़ भी आ गई। तीनों कार में आकर बैठ गए। रक्षान ने पहले से ही ड्राइविंग सीट संभाली हुई थी। रमीज ने रक्षान के साथ वाली सीट। अभी आप बताएं क्या खाना पसंद करेंगी? गोला, फालूदा, आइसक्रीम वगैरह? आप लोगों की मर्ज़ी। चलें, अगर आप हम पर ही छोड़ती हैं तो आपको मज़े का गोला ट्राई करवाते हैं, ठीक है सिस? जल्दी ही वो एक जगह रुके। ओपन एरिया था। सड़क के किनारे दरख्त साथ चलती नहर, दरख्त लाइटों की वजह से जगमगा रहे थे। नहर की वजह से हवा भी ठंडी सी थी। सब अपनी जगह में बैठ गए। ऑर्डर दिया, ब्रो सिर्फ 1 मिनट, इन 5 ग्लासों की एक पिक तो बनती है। हद है रयान, रक्षान ने चिढ़कर कहा, जिसके जवाब में रयान ने थैंक्स कहा कर अपना काम जारी रखा। गोला सबके आगे रखा। रयान, तुमने मुझे घर में कहा था कि हम दोनों मिलकर वीडियोस बनाएंगे। रोमान, ब्रो मैंने कब कहा? रोमान ने आंखों से उठने का इशारा किया। ओह हाँ, मैंने कहा था, चलते हैं। चलिए, अगर आप हम पर ही छोड़ती हैं तो आपको मज़े का गोला ट्राई करवाते हैं, ठीक है सिस? जल्दी वो एक जगह रुके। ओपन एरिया था। सड़क के किनारे दरख्त साथ चलती नहर, दरख्त लाइटों की वजह से जगमगा रहे थे। नहर की वजह से हवा भी ठंडी सी थी। सब अपनी जगह में बैठकर ऑर्डर दिया, ब्रो सिर्फ 1 मिनट, इन 5 ग्लासों की एक पिक तो बनती है। हद है रयान, रक्षान ने चिढ़कर कहा, जिसके जवाब में रयान ने थैंक्स कहकर अपना काम जारी रखा। गोला सबके आगे रखा। रयान, तुमने मुझे घर में कहा था कि हम दोनों मिलकर वीडियोस बनाएंगे। रोमान, ब्रो मैंने कब कहा? रोमान ने आंखों से उठने का इशारा किया। ओह हाँ, मैंने कहा था, चलते हैं। रमीज, चल साथ। भाई मुझे नहीं जाना, मुझे सुकून से खाने दे। ओए भूखे वहाँ जाकर कौन सा गोला हमने छीन लेना है? हम दोनों की वीडियो बनाने के लिए भी तो कोई तीसरा होना चाहिए। रोमान ने रमीज़ का हाथ पकड़ा। रयान ने गोला दोनों से दूर ले आए। मेरी जान, अब तुम बड़े हो गए हो, थोड़ी सी भाई की जान भी छोड़ दिया करो। रोमान ने गाल खींचते हुए कहा, यार वैसे भी हम तेरे साथ खेल कर बोर हो गए हैं। ब्रो के बच्चों के साथ खेलने का इरादा है, इसलिए आज से रक्षान ब्रो की जान छोड़ और हमारे साथ चिमट जा। रोमान ने रयान को चियूंटी काटी। फजूल मत बोल, एक आधी वीडियो बना, वरना रक्षान का चम्मच जाकर सारी बात अपने बॉस को बताएगा। रोमान ने रयान को समझाया। रमीज है तो नवी जमात में था, पर एक्स्ट्रा लाड प्यार ने उसे कुछ ज़्यादा ही बच्चा बना दिया था। तीनों नज़रों से ओझल हो गए। रिमल ने अपना फ़ोन निकाल कर सेल्फी लेने लग गई। उसे रशीद साहब को भी सेंड करनी थी। रिमल, आप मेरी एक बात मानेंगी? रक्षान की बात सुनकर रिमल का दिल धक धक करने लगा। पता नहीं रक्षान ने क्या कहना है। फ़ोन साइड में रखा। जी, पूरी तरह रक्षान की तरफ मुतवज्जी हुई। रक्षान इस वक्त गोले के गिलास में चम्मच घुमा रहा था। कुछ उलझा उलझा सा लग रहा था। बात के दौरान लंबा सा पोज लिया, शायद अल्फाज तरतीब दे रहा हो। जब आप पाकिस्तान हैं तो ड्रेसिंग भी चेंज कर लें, थोड़ा हिचकिचा कर कहा। मुबादिल से कोई भी तवक्को कर सकता था। आपने गौर किया होगा, पापा भी आपसे नज़रें झुकाकर बात करते हैं। जी ठीक है, रिमल ने गोले का सिप लेते हुए कहा। रिमल की हाँ सुनकर दोनों की नज़रें मिली। स्माइल पास की। रिमल और रक्षान को यूं साथ बैठे देखकर रोमान की आंखों में भी किसी का अक्स लहराया। कितने सालों से उसने उससे नहीं देखा था, कहाँ थी कुछ नहीं पता था। आखिरी बार कॉलेज की कैंटीन में साथ कॉफ़ी पी थी। इस वक्त एक की आंखों में जुदाई थी और दूसरी की आंखों में नए सफ़र की खुशी। किसी की याद भी इंसान को कितना बेबस कर देती है। हम ये समझते हैं कि जो आंखों के सामने है सिर्फ वही हमें याद आते हैं, मगर गलत। जो आपसे दूर चले जाते हैं वो भी आपके दिल में ही रह जाते हैं। यादें दीमक की तरह इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती हैं। वो खुश था, उसका भाई जो खुश था। बड़ा भाई बाप के मुकाबिल होता है। रक्षान ने वो बात प्रूफ भी करके दिखाई थी। कभी बाप की तरह साथ होता, कभी दोस्त की तरह, कभी माँ की तरह अंदर की बात जान देता, कभी एक अच्छा दोस्त बनकर कंधे पर सर रख के रोने देता। हर ईद की सुबह इनको हर चीज़ वैसे ही मौजूद मिलती जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है। कभी गुमनाम बनकर मदद करता। वो रक्षान था, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर जाने वाला, इसलिए उसे रिमल को भी कुछ दर्द देना था। ब्रो, आपकी चाबी कहाँ गुम हो गई? जहाँ मैं 12 क्यों बज गए हैं? रोमान ने सिर्फ घूरने में ही इत्तेफाक किया। वाह, यहाँ तो अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है, हमें भी बताएं, हम तीनों भी हंस लें। रयान ने रिमल को छेड़ते हुए कहा।
ہمارے سامنے تو آپ دونوں ایسے شو کرتے ہیں جیسے دو بارڈر، ایک پاکستان تو دوسرا انڈیا، جن میں دشمنی کے سوا کوئی اور معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ریان ایک بار شروع ہو جائے تو اگلے بندے کو منت سماجت کروا کے ہی اسے چپ کروانا پڑتا ہے۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ ریمل موبائل لے کر کھڑی ہو گئی، پیچھے دونوں بھی ہنسی رو کے چل پڑے۔ سارے سفر ریمل رخشان کی باتوں کو ہی سوچ رہی تھی۔ گولے کے دوران بھی کافی لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کی، جو پتہ نہیں کس کس طرح دیکھ رہے تھے۔ بڑے پاپا کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھی، پر وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ڈریسنگ کی وجہ سے ریمل کو رخشان کا کیئر کرنا اچھا لگا۔ گھر آ کر سب سونے چلے گئے۔ ریمل بھی ڈریس چینج کر کے سونے کی تیاری کر رہی تھی جب دروازہ ناک ہوا۔ اس وقت تھوڑا تعجب ہوا۔ دروازہ کھلا، سامنے رخشان کو دیکھ کر تھوڑا سا عجیب لگا۔ ریمل کی مشکوک نظریں خود پر دیکھ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ریمل نے ایک نظر رخشان کے بھرے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، دوسری نظر اس کو۔ یہ آپ کے لیے ہیں۔ سوری آپ کو اس وقت ڈسٹرب کیا۔ صبح آپ سوئی ہوتی ہیں، جب میں آفس جاتا ہوں تو اس لیے اس وقت تنگ کیا۔ ریمل نے تھینکس کہا اور شاپنگ بیگز لے لیے۔ اپنوں کو تھینکس نہیں کہتے، رخشان کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ریمل بھی دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ بیگز دیکھنا شروع کر دیے جس میں نہایت خوبصورت ڈریسز تھے۔ ہر ڈریس کو اپنے ساتھ لگا کر آئینے میں دیکھا۔ ریمل تم پر کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر رخشان صبح ریمل کو جلدی اٹھ کر دکھائے گی۔ جلدی نے موبائل میں الارم سیٹ کیا۔ آج رخشان مطلب اس کے شوہر کی طرف سے پہلا تحفہ اسے ملا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ رخشان کو سوچتے سوچتے سو گئی۔ دوسری طرف کا حال بھی کچھ یوں ہی تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیوں وہ اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، نہ چاہ کر بھی اس سے درد میں نہیں دیکھ سکتا۔ ریمل کی پکس دیکھ رہا تھا جو آج اس نے بنائی تھیں۔ جب وہ خود کی پکس لینے میں مگن تھی، الٹے سیدھے پوز میں وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ رخشان کچن سے باہر نکل رہا تھا کہ قدم وہیں تھم سے گئے، سامنے وجود کو دیکھ کر جو اس وقت اس کے لائے ہوئی ڈریس میں ملبوس تھی۔ گھٹنوں تک آتے پنک کرتے جس میں ملٹی دھاگے سے کڑھائی ہوئی تھی، دوپٹہ سر میں لینے کی زحمت ہرگز نہیں کی تھی، شانے میں لٹکایا ہوا تھا جو زمین تک کا سفر کر رہا تھا، سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ رومان نے رخشان کے ہاتھوں سے ڈش پکڑی۔ سوری بھائی ڈسٹرب کر دیا، وہ مجھے یونی کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، آپ دوبارہ سے کنٹینیو کریں۔ او ہاں، مجھے یاد دلا دیا، آپ اپیا کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے میں مصروف تھے۔ سچ میں اپیا آپ بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں۔ ہاں بہت ہی پیاری، اپنی اپنی سی۔ رخشان پتہ نہیں کون سی دھن میں اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا۔ بھائی دوبارہ بولنا، آپ نے کیا بولا؟ جیسے ہی رخشان کو ہوش آیا خود کو ملامت کر کے کچن سے چلا گیا۔ سس آپ کو آج کیا ہوا ہے؟ مطلب آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں جیسے کوئی پری راستہ بھٹک کر ہمارے گھر میں آ گئی ہو۔ سو گڈ لکنگ، رمیز نے ریان کی بات درمیان میں سے کاٹ کر کہا۔ نہ تنگ کرو میری بچی کو۔ رحمت صاحب کو ریمل کا یوں بدلنا بہت اچھا لگا تھا۔ رخشان بھی کچن سے واپس آ کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا آج اب جلدی اٹھ گئی؟ ویسے ہی آنکھ کھل گئی۔ وہ بڑے پاپا کو کیا کہتی کہ رخشان کو دیکھنے کے لیے جلدی اٹھی ہے، اگر لیٹ ہو جاتی تو سارا دن رخشان کا انتظار ہی رہتا۔ اف، اس قاتل حسینہ نے آج صبح صبح ہی قتل کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے۔ ایک بھرپور نگاہ ڈال کر خود سے مخاطب ہوا۔ برو ذرا ان دونوں کی ڈریسنگ کو چیک کرو، سیم ہے۔ رخشان اس وقت گرے پینٹ لائٹ پنک شرٹ میں تھا۔ ریان چپ کر کے کھانا کھانے دے، آگے مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ سز صبح صبح کس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں آپ؟ بیچارے کا دل بھی کمزور ہو سکتا ہے، ذرا سنبھال کر۔ مطلب؟ ریمل نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ آج پہلی بار سب کے ساتھ وہ ناشتہ کر رہی تھی۔ رہنے دے مطلب کی باتیں، ریان کہہ کر کچن میں رمیز کا لنچ لینے چلا گیا۔ رومان خداحافظ کہہ کر چلا گیا۔ رخشان بھی رمیز کو لے کر باہر آیا۔ رمیز ایک منٹ، میرا موبائل اندر رہ گیا، لے کر آتا ہوں۔ رخشان جان بوجھ کر موبائل کے بہانے اس محترمہ پر نظر ڈالنے آیا جس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ رومان جیسے ہی یونی میں داخل ہوا رنگ کی آواز پہ سیل نکالا۔ ریان کا نام سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ ریان یار ابھی تو گھر سے آیا ہوں، اتنی بھی سریلی میری آواز نہیں جو تم سننے کے لیے ترس جاؤ۔ اچھا برو بات تو سن لو، آج کے دن کی تازہ نیوز لے کر آپ کی خدمت میں ریان رحمت حاضر ہوا ہے، ورنہ اگر آپ کو نہ بتاتا تو سارا دن کیسے گزرتا؟ وہ کیا؟ رومان نے حیران ہو کر پوچھا۔ صرف رخشان بھائی سے ملنے کے لیے اپنے خوابوں والی دنیا کو چھوڑ کر رخشان برو کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ رخشان برو کے جانے کے بعد واپس اپنی دنیا میں چلی گئی ہیں۔ ریان نے دل جمی کے ساتھ ساری بات بتا دی۔ ریان کی بات سن کر رومان کے چہرے پر زبردست مسکراہٹ آئی۔ مطلب بھابھی ڈن ہوئی ہماری مشن پاسبل، باقی باتیں گھر آ کر کروں گا، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، تیرے چکروں میں بھول ہی گیا۔ برو آپ سب کا بھی الگ سے ہی حساب ہوگا، سارا مزہ چسکے لے کر آخر میں ڈانٹ دیتے ہیں۔ یہاں کام کی بات ہو وہاں ریان کو دل سے یاد کرو، ورنہ ریان کون؟
اچھا تیرے گلے شکوے آ کر سنوں گا، اب مجھے کلاس لینے جانا ہے۔ اب تیری طرف فری تو نہیں ہوں۔ ڈیڈ جلدی سے میری پکس دیکھیے، میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ بیٹا جی اپنے منہ میاں مٹھو۔ نو ڈیڈ اب ایسی بھی بات نہیں۔ رخشان تو مجھے دیکھتا ہی رہ گیا تھا، پھر زبان کو تانتوں تلے دبایا کہ میں کیا بول گئی۔ دوبارہ بولنا، مجھے لگتا ہے میرے کانوں نے کچھ غلط سنا۔ ڈیڈ اس بات کو چھوڑیں، موم کو پتہ تو نہیں چلا؟ نہیں بیٹا جی، آپ کے آنے تک خاموشی چھائی ہوئی ہے، پر میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ لگتا ہے ڈیڈ کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اللہ سب بہتر کرے گا۔ رشید صاحب بس اتنا ہی کہہ سکے۔ ڈیڈ میں سونے لگی ہوں، بعد میں بات ہوگی، خدا حافظ۔ رشید صاحب کا سیل اسی وقت سفینہ بیگم کے ہاتھ میں تھا۔ ڈھیروں پکس کال ریکارڈنگ سننے کے بعد شیطانی مسکراہٹ چہرے میں آئی۔ ریمل کو پاکستان آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ زندگی خوبصورت سی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی کچھ سوالات ذہن میں آتے، پر وہ سارے سوالات کو فراموش کر کے یہ پل جینا چاہتی تھی۔ پاپا مجھے آپ سے اہم بات کرنی ہے۔ ہسپتال جانے سے پہلے رخشان رحمت صاحب کے کمرے میں آیا۔ کیا بات ہے رخشان، کیوں اتنے الجھے سے لگ رہے ہو؟ پاپا میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ نظریں زمین میں سے پتہ نہیں کون سا خزانہ تلاش کر رہی تھی۔ چہرے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ رحمت صاحب کی نظریں صرف رخشان کے چہرے کی طرف تھیں۔ گویا کیا کہنا چاہتا ہے، رات کو جب میں آؤں گا تو آپ چاچو سے رخصتی کی بات کر لینا۔ چاچو کے جواب کے بعد میں ریمل سے خود بات کر لوں گا۔ میں نہیں چاہتا وہ یہاں سے جائے۔ رحمت صاحب نے آگے بڑھ کر رخشان کو گلے لگایا۔ مجھے پتا تھا میرا بیٹا کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ میں اب چلتا ہوں۔ آنے والے وقت کے لیے بہترین خواب سجا رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ کل کس نے دیکھی ہے۔ پتہ نہیں یہ انتظار کیوں لکھا ہے میری قسمت میں۔ نہیں، یہ انتظار تو نہیں ہے۔ انتظار تو کسی کے واپس لوٹ آنے کا ہوتا ہے، اسے ہجر کہتے ہیں۔ مجھے یوں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایک آس امید کی ڈوری تو ہاتھ میں تھما آتی، اپنے ہاتھ کے اوپر بنے ٹیٹو کو دیکھ رہی تھی جس میں الفابیٹ کا ایک حرف درج تھا۔ پاپا صبح مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا تھا، اب میں اپنی غلطی کو درست کرنا چاہتا ہوں۔ جس خوشی سے رخشان صبح گیا تھا، واپس اس کے چہرے میں ایسے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ صبح والا رخشان ہے۔ آج کے دن اسے اپنا بنانے کی بات کی تھی اور دن کے اہتمام میں اس سے دوری۔ ریمل ڈنر کر کے اپنے کمرے میں ہی آئی تھی کہ رخشان نے دروازہ نوک کیا اور کھولا۔ آپ اپنا سامان پیک کر لیں، میں آپ کی ٹکٹس بک کروا دیتا ہوں، پر ہم یہاں رہنے آئے ہیں۔ ہم نے 1 مہینے بعد جانا تھا، تو اب کیوں؟ کمرے کی دہلیز میں ہی کھڑا تھا، نظریں زمین میں، ہاتھوں کو سینے میں فولڈ کیا ہوا۔ جب جانا ہی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آج یا کل؟ ویسے بھی جانے والوں کو راستہ دینا چاہیے، مجبوراً اپنے ساتھ نہیں باندھنا چاہیے۔ کچھ انتظار لا حاصل ہوتے ہیں، ان کے آغاز اور اختتام دونوں ہی جان لیوا ہوتے ہیں۔ کچھ رشتوں کو خاموشی سے ہی ختم کر دینا چاہیے۔ ریمل کی نظریں اٹھانے کی ہمت ہی نہیں رہی۔ یہ شخص اسے آزما رہا تھا، صبر کی آخری حد تک آزما رہا تھا۔ کیوں اختتام کی بات کر رہا تھا جس کا آغاز بھی نہیں ہوا؟ آپ مجھے جانے کا نہیں کہہ سکتے، بہت سے حق ہیں آپ پر، حق سے کہہ سکتا ہوں۔ آنسو بمشکل حلق میں اترے۔ سامنے موجود شخص حق کی بات کر رہا تھا، ایک دوسرے کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میری خواہش ہے کہ جب آپ جائیں تو اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے جائیں۔ بیڈ شیٹ کی چادر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اگر بیٹھی نہ ہوتی تو یقیناً رخشان کی بات سن کر گر جاتی۔ آپ رم سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس جواب کا گمان بھی نہیں تھا۔ جی یہی سمجھ لیں۔ کیا میں آپ کے درمیان میں رکاوٹ بن رہی ہوں؟ وہ کہنا چاہتی تھی، وہ رکاوٹ نہیں، وہ تو حق میں ہے۔ جو رکاوٹ بن رہی ہے وہ رم ہے، ریمل مہر ہرگز نہیں۔ کتنی دیر خاموشی رہی۔ اگلی بات کہنے کے لیے الفاظ ترتیب ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اس رشتے کا اعتراف یوں ہوگا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کب کر رہے ہیں شادی؟ دل 1000 ٹکڑوں میں ٹوٹ سا گیا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ جواب کی بجائے ریمل کے پاس کچھ پیپرز رکھ کر چلا گیا۔ کتنی دیر وہ بت بن کر بیٹھی رہی۔ کیا فائدہ یہاں آنے کا؟ جن پیپرز سے جان چھڑوا کر وہ یہاں آئی تھی، ان پیپرز نے سائے کی طرح اس کا پیچھا کیا۔ ساری عمر کا سفر رائے گاں ہوتا ہوا نظر آیا۔ اسے یہاں سے جانا تھا، بس یہی اختتام تھا۔ ہر منظر بھرنا شروع ہو گیا۔ جس خاکے میں اس نے رخشان کو ہمیشہ اپنے روبرو پایا تھا، وہ خاکہ اس کے رشتے کی طرح کھوکھلا نکلا۔ ساری رات آنکھوں میں کاٹ کر گزاری۔ شاید رخشان اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں خوش ہوگا، صرف وہ یہ سوچ سکی۔ آج کی صبح بہت زیادہ راز اپنے ساتھ لے کر آنے والی تھی۔ اپیا آپ کہیں جا رہی ہیں؟ رومان ناشتے کے برتن جب سمیٹ رہا تھا تو ریمل کو دیکھ کر کہا، جو بیگز لے کر کھڑی تھی۔ بڑے پاپا میں واپس جا رہی ہوں۔ جانے سے پہلے، وہ پیپرز سائن کرنے سے پہلے میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گی کہ کس گناہ کی سزا مجھے مل رہی ہے؟ اپیا آپ کون سے پیپرز کی بات کر رہی ہیں؟ رومان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ان پیپرز کی جس کی وجہ سے ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ ختم ہوتا ہے۔ اپیا آپ میرڈ ہیں؟ رومان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ریمل کی بات سن کر ریان کے ہاتھوں سے بھی موبائل چھوٹ کر نیچے گرا۔
ان دونوں نے تو اپنی بھابھی بنانے کے خواب دیکھے تھے، مگر یہاں تو سارے کا سارا معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ سز آپ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہم نے تو آپ کو اور برو کے لیے کتنے خواب سجائے تھے، پر آپ کی تو پہلے سے شادی ہوئی تھی۔ آپ کے ہسبینڈ کون ہے؟ رومان نے ہمت کر کے سوال پوچھا۔ وہ کیسے اپنی بہن کو جانے دیتے؟ رومان کے سوال کے جواب پر ریمل کی نظریں بے ساختہ رخشان کی طرف اٹھیں۔ بھائی آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ ریمل کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر رومان کی زبان سے جلدی میں یہی پھسلا۔ پاپا آپ کیوں چپ ہیں؟ بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ چیخ ہی اٹھا تھا۔ یہ سب ان کے وہم و گمان سے باہر تھا۔ پاپا کب کیسے کہاں برو کی شادی ہوئی؟ ریان کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ صرف ایک وجود خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ رمیز بھائی مجھے نہیں پتا یہاں سب کیا ہو رہا ہے، ہم سر اتنا جانتے ہیں کہ اپیا کہیں نہیں جائے گی۔ ریمل کے ہاتھ سے لفافہ پکڑا۔ لفافہ کھولتے ساتھ ہی نظر سامنے اپنے بھائی اور اپیا کے نام پر پڑی۔ اپیا آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پاپا آپ اور بھائی کیوں اتنے خاموش ہیں؟ تینوں رو رہے تھے۔ رحمت صاحب کی بھی آنکھیں نم تھیں، مگر جس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہو رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو تک نہیں تھا، کیونکہ کل رات ہی سارے احساسات اور ریمل مر گئی تھی۔ مردود کبھی بھی اپنے جنازے میں آنسو نہیں بناتے، جنازے کو دیکھنے والے بہاتے ہیں، جیسے رمیز، ریان، رومان اور رحمت صاحب کی آنکھوں میں تھے۔ رخشان کی آنکھیں ابھی بھی پراسرار ہی تھیں، وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ ماضی غفور صاحب اور یسرب دونوں بہن بھائی تھے۔ غفور صاحب کی شادی کوثر بیگم سے ہوئی تھی۔ اس طرح ایک خوشگوار زندگی کا آغاز ہوا۔ اللہ نے انہیں رحمت کی صورت میں اولاد سے نوازا۔ پورا گھر خوشیوں سے گونج اٹھا تھا۔ یسرا بیگم کے ستارے ان دنوں بہت گردش میں تھے۔ بہت ہی اچھے اور امیر گھرانے سے ان کا رشتہ ہے۔ اس طرح ان کی شادی غفور صاحب کی شادی کے 3 سال بعد کر دی گئی۔ زندگی کی ہر آسائش اس کے پاس موجود تھی۔ قسمت ان سب میں بہت مہربان تھی۔ اللہ نے انہیں سفینہ کی صورت میں میمن رحمت سے نوازا۔ ارشاد صاحب اور یسرا بیگم کی خوشی کی انتہا ہی نہیں تھی۔ سفینہ جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتی وہ اس کے پاس۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ایک دن وہ اپنی اسی عادت سے کتنا پچھتائیں گے۔ وہاں کوثر بیگم کے گھر رشید کی پیدائش ہوئی۔ گھر پاس ہونے کی وجہ سے تینوں کا بچپن ایک دوسرے کے ساتھ گزرا۔ سفینہ بھی دونوں کے ساتھ بہت گھل مل گئی۔ اپنا اور رحمت رشید کا اسٹیٹس بھی یاد نہ رہا، ورنہ دوست وہ ہمیشہ اپنی کلاس کے لوگوں کو بناتی تھی۔ تھوڑی ضدی اور انا پرست تھی، مگر کبھی کسی نے اس معاملے میں اتنا غور و فکر نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ایک دن ارشاد صاحب اپنی بہن مسرت اور ندا کو اپنے ساتھ لے آئے۔ مسرت صاحب کی ڈائیورس کے بعد انہوں نے اپنی بہن کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بہن کی بیٹی انہیں اپنی بیٹی کی طرح عزیز تھی۔ جس طرح سفینہ کا روم ڈیکوریٹ کروایا، سیم ندا کا بھی۔ ہر وہ چیز اور ضرورت کا سارا سامان جو سفینہ کے پاس تھا ندا کو بھی ملنے لگا۔ سفینہ کو یوں لگنے لگا کہ اس کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ کسی بھی صورت اپنے پیرنٹس چیزیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ ندا سفینہ سے 3 سال بڑی تھی۔ مزاج کے لحاظ سے بھی دونوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ جب بھی ندا سفینہ سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو سفینہ فوراً ڈانٹ دیتی۔ نہ کسی رشتے کا لحاظ کرتی، نہ عمر کا۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ ندا نے پڑھائی کے ساتھ گھر میں بھی ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، جبکہ سفینہ دن بدن بدتمیز اور روڈ ہوتی گئی۔ نہ چھوٹے کا نہ بڑے کا لحاظ رہا تھا۔ کوثر بیگم اور غفور صاحب آج رشتے لے کر آ رہے تھے۔ جب سفینہ بیگم کو پتہ چلا تو ان کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہی۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ انہیں ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی قیمتی خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ آج دعا کی قبولیت کا دن تھا، مگر شوق تب لگا جب انہوں نے سفینہ کی بجائے ندا کو اہمیت دی۔ اپنے بیٹے کے لیے نایاب کا ہاتھ مانگا، جس کا کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ یسرا بیگم کے دل میں بھی نایاب نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ منگنی کی رسم بھی کر لی گئی۔ جو رنگ سفینہ کے ہاتھوں کی زینت بننی تھی اس پر ندا کا حق مقدر نے لکھ دیا۔ جس ضبط سے سفینہ یہ سب دیکھ رہی تھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ندا کو جان سے ہی مار دے۔ سفینہ ضدی جنونی طبیعت کی مالک تھی، مگر یہاں وہ بے بس تھی۔ سب ندا کے ساتھ تھے۔ ایک طرف نئی زندگی کے لیے ندا خواب دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت اس پر اتنی مہربان ہو سکتی ہے۔ کہیں نہ کہیں رحمت بھی اس کے دل میں تھا۔ نرم مزاج، خوش اخلاق، جس طرح کا ندا نے اپنا ہمسفر سوچا تھا، دوسری طرف رحمت بھی اپنے والدین کے فیصلے سے خوش تھے۔ آج کی رات سفینہ اور ندا دونوں کے لیے عجیب سی رات تھی۔ ایک طرف محبت کے مل جانے کی وجہ سے نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، دوسری طرف محبت میں ناکامی کی وجہ سے ندا پر زندگی مہربان تھی اور سفینہ سے روٹھ گئی، وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ آج ندا ہمیشہ کے لیے غفور صاحب کے گھرانے کا حصہ بن گئی۔ دوسری طرف سفینہ نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے بزنس سٹارٹ کر دیا۔ اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، رحمت کو نیچا دکھانا، ندا سے اپنی ہار کا بدلہ لینا۔
سفینہ نے کچھ مہینے پہلے رحمت سے اپنے دل کی بات کی تھی، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ان کے والدین کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اسی لڑکی کو قبول کروں گا۔ سفینہ بزنس کی دنیا میں اپنا نام اور مقام بنانا چاہتی تھی تاکہ رحمت اپنی غلطی میں پچھتائے۔ ندا بزنس کی دنیا سے دور ایک ہاؤس وائف کے طور پر اپنی زندگی جی رہی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا گیا، مگر سفینہ کے دل میں نفرت کے بیج نے پہلے ہی پودے کی شکل اختیار کر دی، مگر آہستہ آہستہ تناول مضبوط درخت بن گئی جس کی جڑوں نے سفینہ کو اندر باہر سے بالکل جکڑ لیا تھا۔ انتقام نفرت کی آگ کو ٹھنڈا ہونے کا موقع دیے بغیر ندا کی زندگی میں رخشان نے ان دونوں کے رشتے کو اور مضبوط کر دیا۔ جس ہمت کے ساتھ وہ یہ سب دیکھ رہی تھی اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اندر جو نفرت کے درخت کا پروان چڑھ گیا تھا، سب اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ رخشان کو دیکھ کر انہیں اس سے نفرت محسوس ہوتی۔ ایک شیطانی آئیڈیا ان کے دماغ میں آیا، جیسے بس پائے تکمیل تک پہنچانا تھا۔ رشید کو مہرہ بنایا اس گھر میں داخل ہونے کے لیے، ندا کی زندگی کی ہر خواب کو چھیننے کے لیے۔ اس سب سے باخبر رشید نئی زندگی کے خواب سجائے۔ رحمت کی شادی کے 2 سال بعد سفینہ کے قدم اس گھر میں پڑے۔ ندا کے قدم اس گھر میں بختی کی علامت تھے، مگر سفینہ کے قدم بربادی کے۔ پہلے ہی دن سفینہ نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ کبھی کھانے پینے میں اعتراض، کبھی گھر پہ اعتراض۔ محل نما گھر کے آگے اس گھر کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ شادی کو چند دن ہی ہوئے تھے کہ گھر کی کچن کو سیپریٹ کروا دیا گیا۔ اپنے کاموں کے لیے ملازم رکھ لیا۔ اس سے کسی دوسرے کے کام کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوتی۔ رخشان کو دیکھ کر ہی پارا ہائی ہونے لگ جاتا۔ سارا دن آفس میں گزارتی، رات ایک نیا ڈرامہ گھر میں تیار کھڑا ہوتا۔ غفور صاحب کے گھر کا سکون چند مہینوں میں ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ جس گھر میں پہلے کبھی لڑائی نہیں ہوتی تھی، اب اس گھر میں ہمیں صرف لڑائی کی آوازیں گونجتی رہتی۔ خوشیاں روٹ گئی تھیں، غم کے کالے بادل چھا گئے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ رمل کے پیدا ہونے میں سب کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اب سفینہ بیگم کا رویہ ٹھیک ہو جائے، مگر نہیں، ان کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ عجیب ہو گیا۔ رمل میں سب کی جان بسنے لگی، جس کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ رمل کو لے کر اپنے میکے بیٹھ جاتی، کوئی نہ کوئی شرط رکھ کر گھر میں قدم رکھتی۔ سب رمل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس عورت کو برداشت کر رہے تھے۔ رمل میں سب کی جان بسنے لگی۔ رخشان کی صورت میں ان کے پاس نعمت تھی، رمل کی صورت میں رحمت تھی۔ سفینہ ایک بیچا ضد لے کر بیٹھ گئی کہ انہیں ابراڈ سیٹل ہونا ہے، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے۔ پاکستان میں وہی غریب لوگ رہیں جن کی اوقات نہیں باہر جانے کی۔ ندا ان کا اشارہ اچھے سے سمجھ گئی تھی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہی۔ اگر وہ بھی بول پڑتی تو دونوں میں کیا فرق رہ جاتا۔ رمل جب 5 سال کی ہوئی تو رومان اسی دنیا میں آیا۔ غم کے کالے بادلوں میں رومان خوشی مسرت بن کر آیا۔ وقت گزرتا گیا۔ جب رمل 10 سال کی ہوئی تو سفینہ نے پھر سے ابراڈ جانے کی ضد شروع کر دی۔ رشید نہ مانے تو وہ میکے چلی گئی، خلا کے پیپرز بھی بھجوا دیے، جسے مد نظر رکھتے ہوئے ان کا یہ آئیڈیا بھی کامیاب ہو گیا۔ آج وہ اس خوشی میں شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی۔ کوثر بیگم اور غفور صاحب نے سب سے مشورہ کر کے دونوں کا نکاح پڑھوا دیا تاکہ رمل کبھی بھی اس گھر سے دور نہ ہو، اسے ہمیشہ یہ یاد رہے کہ یہاں سب اس کے منتظر ہیں۔ یہ بات سفینہ سے چھپائی گئی۔ ماما، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رمل نے اپنی ماں کو سامان پیک کرتے ہوئے پوچھا۔ ہم دنیا گھومنے، وہاں آپ کے بہت زیادہ اچھے دوست ہوں گے، آپ کو وہاں بہت مزہ آئے گا۔ پر ماما، یہاں بھی ہمارے دوست ہیں، رخشان اور رومان، ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے، ہم دادا دادی اور باقی سب کو لے جائیں گے۔ رمل کی بات سن کر سفیرہ کا پارا ہائی ہو گیا۔ انہوں نے رمل کو بازو سے پکڑ کر دبوچا۔ خبردار، میں تمہارے منہ سے یہ بات نہ سنوں اب۔ رمل روتے ہوئے کمرے سے باہر گئی۔ یہاں رخشان اور ندا بیٹھے ہوئے تھے۔ ہماری ڈال کو کیا ہوا؟ نایاب نے آگے بڑھ کر رمل کو گود میں اٹھایا، رمل کے آنسو صاف کیے۔ پہلے بھی رمل انہیں عزیز تھی، اب تو ان کی بیٹی کی امانت تھی۔ ماما، آپ سب کو نہیں لے کر جا رہی، وہ صرف ہمیں لے کر جا رہی ہیں، ہمیں آپ کے ساتھ بھی رہنا ہے۔ پھر سے منہ لٹکا لیا۔ ڈال، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ جب آپ بڑی ہو جاؤ گی تو رخشان آپ کو لے آئے گا، آپ واپس آؤ گی نا؟ رمل نے معصومیت سے سر ہلایا۔ ندا نے رمل کا ماتھا چوما اور خود میں پھینچا۔ رمل، ان کی ڈال ان سے دور جا رہی تھی۔ رخشان یہ سمجھتا تھا کہ نکاح کیا ہوتا ہے، مگر رمل ان سب سے انجان تھی۔ اب اپنے باپ کو دیکھو، آج ہماری فلائٹ ہے اور صبح سے ہی ڈرامہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دل کو تھام کر جیسے دن بدن جدا ہو رہا ہو۔ سفینہ کا سارا غصہ غفور صاحب پر اتر آیا۔ حد ہے، آپ کے ماں باپ اپنی اولاد کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور آپ نے نیا ڈرامہ شروع کر دیا۔ پلیز، ہمیں آدھے گھنٹے میں نکلنا ہے، تو خدا کے واسطے ہمیں روکنے کی کوئی ڈرامہ مت کرنا۔ رحمت نے رشید کو بہت سنایا۔ رخشان بھی سب سن رہا تھا پر خاموش۔ رشید اپنے نئے سفر پر روانہ ہو گیا اور کوئی اور بھی اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گیا۔
غفور صاحب صبح سے ہی ان کی طبیعت خراب تھی، کچھ رشید کا کہنا وہ برداشت نہیں کر پائے۔ ایک آخری منزل کی طرف روانہ، ایک اپنے سپنوں کی طرف۔ ایک کو قبر میں اتارا گیا، دوسری طرف جہاز کی لینڈنگ ہوئی۔ ایک کا سفر اختتام اور ایک کے سفر کا آغاز۔ اس بات سے انجان جب کبھی وہ پاکستان واپس لوٹیں گے تو خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ سب سے رابطہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، ترقی کی اونچائیوں میں قدم رکھا، اپنی ہی رشتوں کو رشید صاحب نے فراموش کر دیا، ریول اور رخشان کے نکاح کو بھول گیا۔ ریمل بھی اپنی زندگی میں مگن ہو گئی، کون رخشان کون رومان اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ پاکستان میں غفور صاحب کے جانے کے بعد اور بیٹی کی جدائی نے کوثر بیگم کا حال برا کر دیا۔ کبھی ریمل کے لیے کبھی رشید کے لیے آنسو بہاتی، جو دور ہوتا ہے دل ان کے لیے بے انتہا تڑپتا ہے، پاس والوں کی قدر بھول جاتی ہے۔ رشید کے غم کو سینے سے لگا کر وہ بھی غفور صاحب کے پاس 3 سال بعد چلی گئی۔ ان دونوں کی یوں اچانک موت کے بعد رخشان میں کافی تبدیلیاں آ گئی۔ چاچو کا نہ آنا، دادوں کا روتے رہنا، رحمت صاحب کا اپنے بھائی کو یاد کرنا، ریمل کی طرف سے کوئی اطلاع نہ آنا، بدگمانیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ ایک غلط فیصلے نے ان سب کی خوشیاں لوٹ لیں۔ جب سفینہ کے ہاتھ میں نکاح والے پیپرز لگے، انہوں نے بہت تماشا کیا۔ اسی افراتفری میں انہوں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ ریمل کے بہت اصرار پر اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے۔ بیٹا ہم میٹنگ اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، جلدی واپس آ جائیں گے۔ رشید صاحب نے 6 سال بعد پاکستان قدم رکھا۔ تھوڑی سی ندامت نے آن گھیرا، ترقی، دولت، روپے، پیسے نے انہیں سب سے کتنا دور کر دیا تھا۔ وہ بھی اپنی بیوی کے رنگ میں رنگ گئے۔ جیسے ہی گھر قدم رکھا، ویرانی، اداسی نے آن گھیرا۔ 2 نئے چہرے دیکھے۔ اس بات سے انجان کے زندگی کی ڈور میں وہ کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئے اور رشتوں کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے۔ ایک بدنصیب بیٹا بن گیا، مشہور بزنس مین، ایک لاپرواہ باپ، ایک خود غرض بھائی۔ انہوں نے کوئی بھی رشتہ نہ نبھایا۔